نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا شفيع وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غلب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم سب سے اولا والا ہمارا نبی سبحان سب سے اللہ۔ والا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی ذکر سب پھیکے ہیں نہ جب تک مذکور ہو اس نے نمکین والا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی اللہ ذوالجلال کی حمد و ثنا امام الانبیاء علیہ التحیت والثناء وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار پروقار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج 29 تاریخ ہے اور سورہ والنجم کی آیت نمبر 29 میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے اے محبوب علیہ السلام اس بندے سے منہ پھیر لیجئے پنجابی دا ترجمہ ہے حضور انہوں کنڈ کر دیو وجہ نال سنیا جائے فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا اے محبوب اس بندے سے منہ پھیر لیجئے جو بندہ ہمارے ذکر سے روح گردانی کرتا ہے اور صرف دنیا کا ہی طلبگار رہتا ہے دنیا ہی اس کا مطلوب ہے ایسے بندے کی طرف اے محبوب آپ منہ نہ کیجیے اس سے منہ پھیر لیجیے۔ عزیزان محتشم ذکر سے مراد اللہ ذوالجلال کا ذکر بھی ہے اور ذکر سے مراد حضور کی ذات بھی ہے، جیسا کہ عمومی مفسرین نے ذکر سے مراد حضور کی ذات لی ہے، جیسا کہ مشہور ترین آیت ہے جسے عام طور پر صوفیہ اپنے حلقوں میں پڑھتے ہیں، ذاکرین ذکر کی مجلسوں اور نشستوں میں پڑھتے ہیں، الذین آمنوا جس میں لفظ آتا ہے تطمئن القلوب بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ لفظ بذکر اللہ سے مراد عامت المفسرین نے حضور کی ذات ہی مراد لی۔ خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے، تو اللہ کا ذکر
اس سے مراد حضور کی ذات، اور ان ذکرنا سے مراد ذکر حقیقی اللہ کا ذکر یا پھر حضور کی ذات۔ اے محبوب جو تجھ سے منہ پھیر لے، اے محبوب تو اس سے منہ پھیر لے۔ اے محبوب جو ہم سے منہ پھیر لے تو اس سے منہ پھیر لے۔ جو قرآن سے روگردانی کر لے، اے محبوب تو اس سے منہ پھیر لے۔ جس کا قرآن سے یارانہ دوستانہ تعلق رابطہ نہیں ہے، اے محبوب تو بھی اس سے رابطہ اور تعلق نہ رکھ۔ لاکھ کوئی کہے کہ میں حضور کا ہوں، میں غلامی رسول میں جان دینے کا خواہاں ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا ایک فرد ہوں، لاکھ کوئی یہ دعویٰ کرے، لیکن اگر اس کا تعلق حضور کے ساتھ نہیں ہے، قرآن سے نہیں ہے، وہ مت یہ سمجھے کہ حضور اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہر وقت وہ بندہ حضور کی نگاہ میں ہے، ہر وقت وہ بندہ حضور کی نگاہ میں ہے جو حضور کی عزت و عظمت پر پہرا دینا جانتا ہے، جو حضور کی ناموس پر پہرا دینا جانتا ہے، جو بندہ حضور کا کام کر رہا ہے۔ اور استاد گرامی علیہ رحمہ تو یہی فرمایا کرتے تھے، مالکانوں نوکروں کی کوئی کمی نہیں۔ جو آج بھی مالکوں کا کام کر رہے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے ان کو کوئی کمی نہیں۔ اس لیے آج اسی بات کی ضرورت ہے، ہماری محافل، ہماری مجالس، ہمارے دروس قرآن، ہمارے دروس حدیث، ہماری محافل نعت اور جتنی بھی ہماری مذہبی تقریبات ہیں، ان کو جو بھی آپ نام دینا چاہیں دے لیں، اگر وہ صرف اور صرف اپنی ذاتی اور اپنے معاملات سیدھے کرنے کے حوالے سے تو سمجھ لیں کہ آپ کا نام تو بلند ہو جائے گا، آپ کی بات تو ہو جائے گی کہ لوگوں کی نظروں میں آپ آ جائیں گے، لیکن خدا را یہ بات بھی سن لیں، آپ کا شہرہ ہو جائے گا، نام ہو جائے گا، اور چار دانگ عالم میں آپ کا ڈنکا بھی بچ جائے گا، لیکن یہ سمجھ لیں کہ حضور کے ساتھ آپ کی وابستگی کس حد تک ہے، وہ بھی ذرا سے ذہن میں رکھیں۔ حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جلیل القدر صحابی جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سمجھ لیٹ آئی۔ کس نے غسل دیا؟ بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص اس دور میں، بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس کی اولاد غسل دے۔ یہاں علماء گواہ ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، کہاں کا واقعہ یہ بھی نہیں بتاتا، عبرت کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھے ہیں، ترنے کیے جا رہا ہے کہ جناب آپ غسل دے دیں۔ جس اولاد کے لیے آپ نے کمایا تھا وہ اولاد پیچھے کھڑی ہے، اور وہ جو پنجگانہ نماز باجماعت آپ کو ترلے کرتا رہا، منتیں کرتا رہا، آ جاؤ اللہ کے ذکر میں آ جاؤ، آج کام بھی پڑا تو وہ بھی، آج آپ کے کام آئے تو کوئی مولوی کام آیا۔ جی آپ پیدا ہوتے ہیں تو مولوی کام آتا ہے، مرتے ہیں تو مولوی کام آتا ہے، جوڑا بنتے ہیں تو مولوی کام آتا ہے، اور باتیں بھی مولوی سہتا ہے۔ آپ کی شکایات بھی مولوی ہی برداشت کرتا ہے، شکوے بھی گلے بھی مولوی ہی برداشت کرتا ہے، اور پھر بھی آپ کہتے ہیں مولوی بخشا گیا تو ہم چھلانگے لگاتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے۔ میں کہتا ہوں کبھی آپ مدرسے آئیں، آپ کو تھوڑا سا نظارہ کراتے ہیں، آئیں تشریف لائیں، کبھی مدرسے آئیں تو سخت سردیوں کے ایام میں ٹھنڈے فرش پر ننگے پاؤں جو بچے چل رہے ہوتے ہیں نا، جن کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، ہاں جی کل کو یہی لوگ امت کے پاسباں بننے والے ہیں، محافظ بننے والے ہیں، یہی لوگ جو ہیں یہ وہ لوگ بننے والے ہیں جن کے پیچھے ایک زمانہ چلنے والا ہے۔ آپ کبھی تشریف لائیں، دیکھیں کسی کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کسی کے پاس چادر نہیں ہے تو کسی کے پاس کوٹ اور جرسی نہیں ہے، جی اور باتیں بھی نہیں کوئی۔ اس لیے ذرا توجہ سے، فرشتوں نے غسل کس کو دیا اور کس بنا پر دیا؟ وہ بڑے مالدار تھے، پیسہ تھا ان کے پاس، علاقے کے چودھری تھے، ان کے پیٹرول پمپ تھے، جائیدادیں زمینیں تھی، بینک بیلنس تھا، بچے باہر تھے،
पैसा बड़ा था, किस लिए गुस्ल दिया उनको? अल्लाह जी मुझे जरा गुस्ल गावा दें, ये क्यों गुस्ल दिया? यहाँ इमाम इब्ने असीर, इज्जुद्दीन इब्ने असीर अबुल हसन अली बिन मोहम्मद अल जज़री, जिनकी वफात 630 हिजरी है, आज से कमो बेश 800 साल पहले के बाबा जी हैं। ये क्या लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं जनाब गुस्ल क्यों दिया, वजह क्या थी? वजह ये थी कि हुजूर की इज्जत और नमूज पर पहरा दिया। बात समझ आई? आप समझते हैं कि कपड़ों की वजह से बंदा मुंतखब होता है, महंगे इत्र लगाने की वजह से बंदा मुंतखब होता है, खुशबुएं लगाने की वजह से बंदा मुंतखब होता है, खूबसूरत होने की वजह से बंदा मुंतखब होता है? बंदा मुंतखब होता है कि सुल्तानुल आरिफीन क्या कहते हैं, रब ना थी मिलदा बाहू नियता जिन्ना दियां खरियां ना रब मिलदा नातियां तोतियां। हाँ जी, जे रब मिलदा नातियां तोतियां ते रब मिलदा डडुआं मछियां हूं। समझ आ गई? ते जे रब मिलदा मूण बनाया ते रब मिलदा हाँ जी बक पेटा खसियां हूं, और ना रब मिलदा जनाबे वाला जतियां सतियां। जे रब मिलदा जतियां सतियां ते रब मिलदा दांदा खसियां हूं। रब उना थी मिलदा बाहू नियतां जिन्ना दियां सच्चियां हूं। ऐ वेखो जिन्हां दियां सच्चियां नियतां ने, कैसी नियत है? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा ना जी, ये ओहद का मैदान सज गया, सहाबा इकराम ओहद में पहुंच गए, गुमसान का रन पड़ गया, कुफ्फार कट रहे हैं, मुसलमान काट रहे हैं, और फिर कई मुसलमान भी शहीद हुए। अब जब उनकी लाशें ढूंढी गई ना, तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि देखो और हंजला की लाश ढूंढो, हंजला की लाश नहीं मिल रही, हंजला की लाश नहीं मिल रही। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें उठाई, निगाहें उठाई, नजरें उठाई ना, आसमान की तरफ देखा, तो फरमाया रहने दो, मुझे मिल गई है, कहां है उनकी लाश? ये जिन्होंने मालिकों का काम किया। अब किसी को खबर नहीं थी, शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता, शहीद को गुस्ल है, इनको गुस्ल दिया गया है। वजह क्या है? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये देखें लफ्ज़ सुने जरा, करीम आका अलैहिस्सलाम हजरत हंजला की बाबत क्या फरमाते हैं? रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, मेरे सहाबा जाओ सअलू अहलहू, इनके घर वालों से जाके पूछो, मा शानुहु, क्या मसला है, क्या मामला है, किस वजह से गुस्ल दिया जा रहा है? सहाबा गए, फसूइलत साहिबतुहु, इनकी ज़ौजा से पूछा गया, इनकी अहलिया से, हजरत सैयदना हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अहलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया, किस वजह से गुस्ल दिया जा रहा है? शहीद को तो गुस्ल नहीं दिया जा रहा, क्या मसला है? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा पूछते हैं, तो क्या कहती है हजरत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अहलिया, क्या कहती है? कालत, वो बोली, खराजा बाहुवा जुनूबुन हीना सामिअल हाइयाता। एक जगह लफ्ज है, हयातुस सहाबा में लफ्ज उन्होंने लिखा है सामिअल हातिफा, इन्होंने लिखा है हाइया। हया का माना क्या है? एक आवाज सुनी, आवाज सुनी, ये घर में थे, मैदान ओहद सज गया है, ये घर में थे, शादी हो चुकी थी, शब-ए ज़ुफ़ाफ थी। समझ आ रही? शब-ए ज़ुफ़ाफ थी, पहली रात थी। अब ऐलान होता है, हुजूर का मुनादी निदा करता है, ए हुजूर के गुलामों, ओहद का मैदान सज गया है, जन्नत हासिल करने के लिए लोग पहुंच चुके हैं। कौन लोग हैं जो अपने घरों में भी तक बैठे हैं? हजरत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गुस्ल भी नहीं किया, बगैर गुस्ल के तशरीफ ले गए कि हो सकता है गुस्ल करने में देर हो जाए। ये है हुजूर की इज्जत का मसला, हुजूर अलैहिस्सलाम की नमूस का मसला। और यहाँ उस्ताद गिरामी अलैहिर्रहमत तो यही कहते थे कि जब हमने उनसे कहा कि जनाब हुजूर की इज्जत और नमूस का मसला है, तो वो कहने लगे, हाँ मैंने सबक पढ़ाना है, मैंने नमाज पढ़ानी है, मैंने तवीज देने हैं, मैंने जनाबे वाला आस्ताना संभालना है, मैंने वहां जाना है। किसी को दुकान याद आ गई, किसी को जनाबे वाला तावीज देने याद आ गया, किसी को पढ़ाना याद आ गया, किसी को काम याद आ गया। हुजूर की इज्जत पर पहरा देना है, तो ये काम किसने करना है? हजरत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं, लिज़ालिका रस्सलतहुल मलाइकतु व कफा बिहाज़ा शरफन व मंज़िलतन इंदल्लाहि ताला। और आज हम फख्र क्या करते हैं? कहते हैं हुजूर क्या कहते हैं? हुजूर लिज़ालिका रस्सलत, इसी वजह से फरिश्ते उनको गुस्ल दे रहे हैं। और मेरे आका की जुबान से लफ्ज निकले, क्या लफ्ज थे?
حضور کی زبان سے وَكَفَى بِهَذَا شَرَفًا وَمَنزِلَةً عِندَ اللَّهِ تعالی، اللہ کے ہاں انہیں یہ درجہ ملا، یہ شرف اللہ کے ہاں اسی وجہ سے ان کو ملا کہ حضور کی ناموس پر پہرا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور آج ہم فخر کرتے ہیں، کوئی فخر کرتا ہے جناب کسی پر فخر کرتا ہے، کوئی کسی پر فخر کرتا ہے۔ دیکھیں میں بالکل غیظ و غضب میں اور غصے میں اور حواس باختہ ہو کر بات نہیں کر رہا، بالکل ہوش و حواس میں بات کر رہا ہوں، جذباتیت میں بھی میں پھسل نہیں گیا، بالکل تحمل سے بات کر رہا ہوں، اور میں اپنے ایک ایک لفظ کو تول تول کر اور چن چن کر بول رہا ہوں۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں نے کیا لفظ بولا ہے اس سے پہلے اور آگے کیا بولنا ہے۔ ہاں جی، میں ایک ایک لفظ سوچ کر بول رہا ہوں، کسی کی تحقیر کرنا میرا مقصود نہیں۔ آپ سب قابل عزت ہیں، حضور کے غلام ہیں، سب لائق تعظیم ہیں، لیکن بات سنیں، اور تمام تر تفریقہ بازیوں اور سیاسی پارٹیوں اور تنظیموں تحریکوں سے بالکل بالا ہو کر، بالکل جناب والا خالی الذہن ہو کر یہ بات میری سنیں۔ بڑا ڈر لگتا ہے، حقیقت ہے، لوگ ایسے خام خواہ ناراض ہو جاتے ہیں، جی آپ نے میرے لیڈر کو بات کر دی، کوئی کہتا ہے جی آپ نے میرے جناب والا لیڈر کو بات کر دی، آپ نے ادھر اشارہ کیا، آپ نے ادھر اشارہ کر دیا۔ میں کسی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتا۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں اور خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کے لیے آئے بیٹھے ہیں، نہ میرے لیے آئے، نہ فریدی صاحب کے لیے آئے، نہ علامہ شفاقت صاحب کے لیے آئے، نہ جناب والا رضوی صاحب کے لیے آئے ہیں۔ آپ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے آئے ہیں اور پیغام سننے کے لیے آئے ہیں۔ واللہ العظیم، واللہ العظیم، اللہ اس سے محفوظ فرمائے، اس سے اللہ تعالیٰ بچائے کہ آج یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ استاد گرامی علیہ رحمہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے لوگوں کو خراب کیا ہے، ہم نے صحیح بات نہیں کی، ہم نے لوگوں تک حق پہنچایا نہیں، ہم نے دیکھا کہ لوگ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہم نے وہ دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی ڈیمانڈ کیا ہے ہم نے نہیں بتایا، لوگ کیا چاہتے ہیں ہم نے صرف یہ بتایا۔ جس شعر پر جناب والا لوگ کھڑے ہو گئے ہم نے کہا کیا بات ہے، ہم نے اس کو پھر خوب پڑھا۔ جس واقعے کو لوگوں نے پسند کیا ہم نے پھر اسے جناب والا بار بار تکرار کے ساتھ پڑھا کہ اس پر پیسہ آ رہا ہے، اس پر روپیہ آ رہا ہے، خدا را اس سے بالا طاق ہو کر، بالکل عالی الذہن ہو کر، فارغ البال ہو کر، خالی الذہن ہو کر، بالکل سادہ لو اور سادہ تختی کے ساتھ یہ بات میری سنیں، پھر لکھیں ہم حضور کے امتی پہلے ہیں یا ہماری سیاسی وابستگیاں پہلے ہیں؟ حضور کے ہم پہلے مسلمان ہیں کہ پہلے سیاست دان ہیں؟ پہلے مسلمان ہیں۔ تو خدا را اس بات کو سمجھیں۔ اب دیکھیں جی، اب اس پر آپ اس کے بعد جس پر فخر کرنا چاہیں کریں، پہلے یہ بات سن لیں۔ ایک دن اوس اور خزرج دونوں انصاری قبیلے ہیں، دونوں مسلمان ہیں، اوس اور دونوں مدنی ہیں، دونوں ہی حضور کے غلام ہیں۔ دونوں قبیلوں کے درمیان، دونوں قبیلوں کے افراد، چند افراد کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے تو تکرار ہوگی کسی بات پر۔ ایک قبیلہ کہتا ہے ہم افضل ہیں، دوسرا کہتا ہے ہم افضل ہیں۔ اب ذرا افضلیت کی بات سنیں، تم کیوں نہیں افضل ہے؟ لوگ تو کیوں افضل ہے جی؟ ارے جی میں جناب اس بات سے افضل ہوں کہ میرا لیڈر جناب نے چوری آج تک نہیں کی تھی۔ تو کدھر جی؟ میں جناب میرا لیڈر نے ڈاکہ نہیں مارے، سارے ڈاکو نے، سارے ہی چور نے، چھاڑ دو اس چیز میں۔ ذرا توجہ کرو، صحابہ کس بات پہ فخر کر رہے ہیں؟ اے لفظ پہ دیکھو جی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے راوی نے افتخار، افتخار ہے نا، افتخار مصدر ہے، وہ تو ہے افتخارات الاوس والخزرج، فخر کیتا اوس اور خزرج کے لوگوں نے فخر کیتا۔ فقالت الاوس، اوس کہنے لگے منا غسیل الملائکہ، تو فخر کس بات پر ہے؟ ہم بھی فخر کر رہے ہیں جی، میرا وہ اس تحریک سے تعلق ہے، میرا اس تحریک سے تعلق ہے۔ میں کہتا ہوں چھوڑے اس بات کو، فخر کرنے والی بات کیا ہے؟ صحابہ نے بتایا فخر کرنا ہے تو اس بات پر کرو۔ اور اس نے کہا یہ حضرت حنظلہ اوسی ہیں، انصاری ہیں، مدنی ہیں۔ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ اوس سے، اوسی ہیں۔ اوس والے کہنے لگے منا، ہم میں سے کون ہے؟ من الملائکہ، تو منا غسیل الملائکہ، ہم وہ ہیں
جن میں غسیل الملائکہ ہے، ہم میں سے غسیل الملائکہ ہے۔ لوگوں نے کہا جی وہ غسیل الملائکہ کہہ رہا، حنزلہ کیا جی؟ منا غسیل الملائکہ تو حنزلہ، ہم میں سے غسیل الملائکہ حنزلہ ہے۔ پھر دوسری بات کیا کی؟ وَمِنَّ الَّذِي حَمَتْهُ الدَّبْرُ عاصم بن ثابت، ہم میں سے وہ ہستی ہیں جن کو شہد کی مکھیوں نے ڈھانپ لیا تھا۔ ان کی لاش کو یہ ہے، آپ حضور کے لیے قربانی تو دیں، دین کے لیے قربانی تو دیں، اسلام کے لیے آگے تو بڑھے، پھر ہوگا کیا؟ مرنے کے بعد بھی مل پڑ جائے گا۔ جب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی جناب والا کوئی پہرے دار نہیں ہے، کوئی چوکی دار نہیں ہے، کوئی محافظ نہیں ہے، کوئی نگہبان نہیں ہے، اکیلی لاش پڑی ہے اور کفار نے گھیر لیا ہے، چار اطراف سے گھیر لیا ہے۔ اب مرنے کے بعد لاش کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، مسئلہ کرنا چاہتے ہیں، چہرہ بگاڑنا چاہتے ہیں، اعضاء کو کاٹ دینا چاہتے ہیں تاکہ خبر ہی نہ ہو، بوٹی بوٹی تکا بوٹی کر دینا چاہتے ہیں۔ حضرت عاصم بن ثابت انصاری نے کیا دعا کی؟ اے اللہ، میں نے تیرے قرآن کی حرمت کے پیچھے میں نے اپنی جان دی ہے، میں نے تیرے نبی کی ناموس کے لیے جان دی ہے، اے اللہ میری لاش کی حفاظت بھی اب تیرے ذمہ ہے۔ اللہ نے شہد کی مکھیاں بھیج دی، اللہ نے مکھیوں کو بھیج دیا، مکھیوں نے گھیر لیا۔ اب جدھر سے بھی کافر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آگے سے مکھیاں کھڑی ہیں، آؤ آگے بڑھو، حضور کا غلام ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اور اوس والے اس پر فخر کر رہے ہیں، ہم میں سے ثابت انصاری ہم میں سے، عاصم بن ثابت ہم میں سے۔ تیسرا فخر، وَمِنَّ الَّذِي اهْتَزَّ لِمَوْتِهِ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، اور ہمارے اندر ہی وہ ہستی ہے جن کی موت پر اللہ کا عرش بھی جھوم گیا تھا۔ اہتزّ، ہم میں سے وہ ہستی ہے جس کی موت پر اللہ کا عرش متحرک ہو گیا تھا، حرکت میں آ گیا تھا، وہ بھی ہل گیا تھا۔ کہا وہ کہنا ہے، کہا جی سعد بن معاذ ہے۔ چوتھی بات کیا کی؟ کہا وَمِنَّا مَنْ أُجِیزَتْ شَہَادَتُهُ بِشَہَادَةِ رَجُلَيْنِ، اور ہمارے اندر وہ بندہ ہے جس کی ایک اکیلے آدمی کی گواہی کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دو بندوں کی گواہی کے برابر کر دیا۔ فخر کس طرح ہے؟ کن تو فخر کیتی جا رہے ہیں؟ توجہ ذرا، میں بات کرتا ہوں ہم کس پر فخر کر رہے ہیں؟ ہم بھی فخر کرتے ہیں، ہاں جی ہمیں بھی فخر ہے، آپ بھی فخر کریں۔ اس ہستی کا نام کیا ہے؟ خزیمہ بن ثابت انصاری، خزیمہ بن من اجیزت کا مطلب ہے ہم میں سے ہی وہی شخص ہے جس کی شہادت، جس کی گواہی کو جائز قرار دیا گیا ہے دو آدمیوں کی گواہی کے برابر، خزیمہ بن ثابت۔ اب بولے خضر جی، کون بولے جی؟ خضر جی کس بات پر فخر کرتے ہیں؟ یہ بھی انصاری ہیں، یہ بھی مدنی ہیں، حضور کے غلام ہیں، فخر کس بات پر ہے؟ توجہ، کہا منا اربعۃ نفر قراء القرآن۔ بالکل تسا جڑے فخر کیتے نے اوسیو تہاڈا فخر بن گیا، تسا فخر جڑا کیتا ہے تسی حق بجانبو، غسیل الملائکہ بھی ساڈے نے، تہاڈے بھی نے، ساڈے بھی نے۔ جناب والا خزیمہ بن ثابت جنہاں دی گواہی دو بندیاں دے برابر ہے، او بھی جناب والا تہانوں مبارک ہوئے تہانوں سعد بن معاذ تہاڈے چوں مبارک ہوئے تہاڈے جناب والا خاندان قبیلے تہانوں فخر حاصل نے۔ سنو وہ چار بندے جڑے سونا قرآن پڑھتے تھے وہ ساڈے وچ نے، انہوں نے فخر کیتا ہے جی۔ خزرج والوں نے کس پر فخر کیا؟ قرآن پر، اے بی سی پر فخر نہیں کیا، ایم اے بی اے بی بی اے ایم ایڈ بی ایڈ سی اے سی ایس ایس کسی ڈگری پر فخر نہیں کیا، کس پر فخر کیا؟ اور ساڈے وچ ہی ہونے جڑا قرآن پڑھ دے، وہ چار بندے تساں چار بندے پیش کیتے لے، ساڈے بھی 400 پھر ساڈے وچ ہی چار بندے نے جڑے سونا قرآن پڑھ دے نے۔ اتنے گل یہ نہیں کیتی کہ دوجا کوئی نہیں پڑھتا، اے نہیں مطلب فرمایا ساڈے وچوں چار بندے، یعنی سانو اعزاز حاصل ہے ساڈے وچ بھی ایسے بندے نے جڑے چار نے قرآن سونا پڑھ دے نے، ورنہ تو حضرت علی بھی سن، حضرت عبداللہ بن مسعود بھی سن، لیکن اپنے گنوائے باری باری گنوائے۔ فرمایا کی زید بن ثابت، ابو زید، ابی بن کعب، معاذ بن جبل نال خضر نے یہ گل کی تھی۔ حضرت والوں نے یہ بات کی، یہ مت کہنا لم یقرأ کل واحد من الاوس، مت یہ سمجھنا ہم یہ کہہ رہے کہ اوس والوں کو قرآن آتا نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے اوس والوں میں سے کسی کو قرآن نہیں آتا، ہم یہ کہہ رہے ہیں بہترین قرآن پڑھنے والے جن کی سند مصطفیٰ کی زبان سے، سبحان اللہ، جن کو سند مصطفیٰ نے دی
ہے. رسول اللہ نے جن کے متعلق کیا فرمایا ہے کہ اگر قرآن سیکھنا ہے تو معاذ بن جبل سے سیکھو, زید بن ثابت سے سیکھو, ابی بن کعب سے سیکھو. قرآن سیکھنا ہے تو ان سے سیکھو. اگر جو عبداللہ بن مسعود بھی ہیں, لیکن عبداللہ بن مسعود خزرجی نہیں ہے. اس واسطے کہ خزرج والوں, اوس اور خزرج والوں کی بات ہو رہی ہے, ہم بھی فخر کرتے ہیں. حافظ مبشر پر فخر وہی جماعت کر سکتی ہے. ہاں جی, حافظ مبشر پر فخر صرف اسی جماعت کا حق ہے جس نے ناموس رسالت پر پیرا دیا. دیکھ لو, غصے میں نہیں آنا, ناراض نہیں ہونا. آج کل ویسے لوگوں کو خبت ہے, پریشانی ہے, ایسے ہی ناراض ہو جاتے ہیں. ہم نے کہا ناراض ہونے کی بھی کوئی وجہ ہونی چاہیے جناب, خواہ بخواہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. قرآن کی حرمت زیادہ ہے یا اس کرسی کی؟ یہ کرسی پہلے شاگرد بیٹھا ہوا تو استاد بیٹھ گیا, اس کے بعد فریدی صاحب کی, نہ میری ہے نہ میرے شاگرد کی ہے نہ یہ فریدی صاحب کی ہے. یہ کرسی صرف کس کی ہے؟ اسی کی ہے جو حضور کی ضرورت پہرا دے گا. بات سمجھ. اسی طرح یہ ملک کی کرسی جو ہے نا, یہ کسی کی نہیں ہے, یہ صرف اسی کی ہے جو اس پر چند گھڑیاں آ کر مہمان آ کر بیٹھ جاتا ہے, قوم کی خدمت کرتا ہے. اسی کرسی کسی کی نہیں. کرسی کا خطرہ لاحق ہو جائے, آپ سڑکوں پر نکل آئیں, قرآن کی عزت کو للکارا جائے, قرآن کو جلایا جائے, قرآن کو گولیاں ماری جائیں, کسی کی عزت نہ جاگے. ایک آدمی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ لگا دیا جائے تو آپ احتجاجی مظاہرہ کرنے نکل آئیں. بتائیں مجھے, یہ مسئلہ بڑا ہے یا عزت قرآن کا مسئلہ بڑا ہے؟ حرمت قرآن کا مسئلہ بڑا ہے یا وزیر اعلیٰ کا مسئلہ بڑا ہے؟ عزت قرآن اور حرمت قرآن کا مسئلہ بڑا ہے. ایک لفظ بھی سیاستدانوں کے منہ سے نہ نکلے اور وہ کبھی معاذ اللہ قرآن اور کبھی صاحب قرآن پر حملہ کریں. ایسے ایسے رقیق, ایسی ایسی جرت, ایسی جناب والا جسارت کریں. ہمیں تو ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا, لیکن افسوس, صد افسوس, وہ پیر جن کی اپنی پوچھل پر جب پیر آئے تو باہر آ جاتے ہیں, اپنی دم پر پیر آئے نا تو باہر آ جاتے ہیں. اب عزت قرآن کی باری ہے, وہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. صاحب قرآن کی عزت ان کا مسئلہ نہیں ہے. اپنی بات آئے, مرید بھی ناراض ہو جاتے ہیں. استاد کا مسئلہ, آپ نے میرے استاد کو برا کہا, تیرے استاد کی ایسی کی تیسی, کیا تیرا استاد؟ لاکھوں استاذوں کی عزتیں, لاکھوں ماؤں کی عزتیں, لاکھوں باپوں کی عزتیں, لاکھوں پیروں کی عزتیں, اللہ کی عزت کی قسم ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ایک صحابی کے جوتے سے لگنے والی مٹی کے برابر بات کرتے ہیں آپ. اس واسطے یہ مسئلہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. میں صرف 5 سے 7 منٹ مزید آپ کے لوں گا. نہیں ادھر آ جائے تو سوا دے. یہ دیکھیں جی, اے استاد یہ گلاں ایسی نہیں گلاں کر رہے ہیں, یہ استاداں دی گلاں نے. اصل کتاباں دے وچ تو ہن اسی اج پڑھ رہے ہیں نا جی, اسی یہ 95 وچ ہی سن لئیاں سی. ہاں جی, بابا جی کولوں گلاں اساں دوران طالب علم ہی سن لئیاں سی. استاد گرامی علیہ رحمہ جڑی گلاں کر رہے ہیں, اج غسیل الملائکہ دا واقعہ یہ تساں میرے کول سنیا ہونا ہے, استاداں کول اس تو پہلا تسی 100 بار سنیا ہونا. لیکن گل یہ ہے کہ اللہ دے حبیب نو اور اللہ نو اور قرآن نو ساڈے دفاع دی ضرورت نہیں ہے. مت کوئی سمجھے کہ جناب اسی دفاع کریں گے. ہے جی, تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے جدو کیا نا انہیں کہ جناب ہے آ گیا ابرا آ گیا, انہیں کہ ابرا آ گیا تو پھر میں کی کراں, انہیں متولی تسی ہو. کعبہ اللہ دی حفاظت, انہیں کعبہ والے جانے, کعبہ جانے تے کعبہ والا جانے. میں انہوں نے کیویں مقابلہ کر سکنا؟ ہن مقابلہ رب بھی کرے, رب نال پھر کون مقابلہ کرے؟ رب نے پھر انہوں نے پرندے بھیج دیتے. کڈا کو ابابیل کڈا کو پرندہ ہوندا ہے, ایڈا کو ہجم چلدا ہے. سمجھ آ گئی گل؟ تے نکے نکے کینکر جڑے چکے نا, تے پھر انہاں چک کے جدوں سٹے تے ہاتھیاں چوں لگا چھڑے. رب نال مقابلہ کر رہا ہے. یورپ والوں کو خبت ہوئے گا, ہاں جی, غیر مسلمانوں کو خبت ہوئے گا کہ اسی بڑے طاقتور ہو گئے, ساڈے نال یہ منگتے مقابلہ نہیں کر سکتے. منگتے باقی مقابلہ نہیں کر سکتے. جڑے منگتے ہونا وہ مقابلے نہیں کرتے, گداگر مقابلے نہیں کرتے, نوکر مقابلے نہیں کرتے. سمجھ آ گئی؟ ہاں, استاد گرامی لہر فرمایا ہو کہ پڑھتے ہیں ساڈے بیلی میاں صاحب کا جڑا کلام دے وچ ایک مصرع میرے ذہن چ آ رہا ہے. ہاں جی, بے غیرتی دے ہدوے نالوں ساگ جواں دا چنگا. ساگ کوئی پڑھدا کہ بے غیرتی دے ہدوے نالوں ساگ سروں دا چنگا.
ਸਰੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਵਾਂ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਊਂਟ ਕਟਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੂਟੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈ ਜ਼ਾਲਮਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਛਾਂ ਛਿਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸੌਦਾ ਨਾ ਕਰ। ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਛਿਲਿਆ ਜਾਏ, ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸੌਦਾ ਨਾ ਕਰ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਅਸਾਂ ਤੇ ਢੇਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਨਾਬ, ਬਹੁਤ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੜਾ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਬੋਲੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਰਾਫਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਨਿਕਾਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾ ਸਕਦਾ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਡਬਲ ਫੀਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ 5 ਗੁਣਾ ਵੀ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਹਲਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਹਰਾਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ, ਔਰ ਕੁੱਤੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਜਾਨਵਰ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਇਸ ਰੱਬ ਦੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਸੌ ਜਾਏਗਾ? ਸਾਹਬਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 5 ਗੁਣਾ ਫੀਸ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ 10 ਗੁਣਾ ਵੀ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਨਿਕਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਕਿਉਂ ਪੜਾਈਏ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਲੀ ਮੈंने ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾते ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ मैंने जुदूदुल इस्लाम कोई ला इलाहा तजदीद ईमान करा के, मैं कहा तजदीद ईमान 100 बार करा के जो अंदर कोड़ा है, और जिन्ना अंदर कोड़ा है वो जुबानों पढ़ी जाएगा, अंदर तो कोड़ा ही होता, वो किन्ने साफ करना है? गल मेरी समझ आई? ए देखो जी, हजरत हंजला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे वाक़े तो बाद नाल हजरत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला ने इहदे थल्ले ही वाक़या लिखा है। इस वाक़े दे बिल्कुल थल्ले हजरत हंजला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल मुत्तसिल हजरत साद बिन मुआज़ दा वाक़या, जदों आप दी शहादत होई ना जी, आप फौत होए, ए लफ्ज़ सिर्फ तुहानू सुनाने ने जी। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू जिबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने आके खबर दी, ए हबीब तुहानू पता है तुहाडा कोई गुलाम आज दी रात फौत होया है। हुजूर सुबह दी नमाज वेले जा रहे सन, जिबरील आ गए, अर्ज करदे ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहानू पता है आज रात तुहाडा कोई गुलाम फौत होया है? आपने फरमाया इस दे सिवा मेरे इल्म च जेड़ी गल है तब तवज्जो, तर्जमा इन्नी ला आलम तो तर्जमा ही करना होना, ला आलम इल्ला अन्न सादन अमसा दालिकन। इनका तर्जमा से नहीं करना मैं नहीं जानता, इनका तर्जमा मैं जानना कि साद बिन मुआज़ राती बीमार सन, ओही अल्लाह नू प्यारे होए ने। हाँ जी, ओही मेरे आका करीम अलैहि सलाम ने सुबह दी नमाज पढ़ाई। सुबह दी नमाज तो बाद मेरे आका ने पूछा, हाँ जी साद दा पता करो की होया, साद दा पता करो। लो जी सहाबा पता कर गए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम दस्या कद कुबिदा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी रूह कब्ज़ की जा चुकी, उनकी रूह निकल चुकी, वो अल्लाह के यहाँ पहुंच चुके। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? अब उसके बाद वजाउ कौमुहु फहतमलू इला दियारिहिम, साद को उठाया उनके घर वालों ने, उनके रिश्तेदारों ने, और अपनी आबादी अपने घरों की तरफ ले गए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने सुबह की नमाज पढ़ी, सुम्मा खरजा वमा उन्नास, हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा के निकले, लोग साथ हैं। करीम आका अलैहिस्सलाम लफ्ज क्या है? बत्तन नास, हुजूर इतनी तेज चले। बत्ता का माना क्या लिखा है? मुंजद में माना लिखा हुआ है, ए कच्ची पेंसिल मैं भी उठी लिखे बताओ ना, लफ्ज औखा सी लिखा है जो थे, बत्ता किसी को मुशक्कत में डाल देना। लोग मुशक्कत में पड़ गए, बत्तन नास, लोग मुशक्कत में पड़ गए। मेरे आका इतनी तेज चले, हत्ता के मशयत हत्ता अन्ना शुसूआ निआलिहिम लतन कातिउ मिन अर्जुलिहिम, सहाबा किराम के जूतों के तस्मे टूट गए। हुजूर इतना तेज चले। ऐसे उस्ताद है जो किबला हाफिज साहब ने प्रोग्राम के उस्ताद ने हदीस बयान की थी ना जी, एन उस्ताद ने कोई किताब सी, एन उन्होंने हदीस बयान की थी। ये उतो ही वेख के मैं लाइब्रेरी चो किताब लई, उस्तादां दी लाइब्रेरी चो वेख के मैं किताब लई, समझ उठी देखी मैं गया तो साहबा, तो फिर उस तो बाद मैं किताब लई। उस्तादा ने तो वाकया खोल के बयान किया ना, उस्तादा ने प्रोग्राम थे लाहौर जामिया निजामिया के अंदर। उस्तादा ने फरमाया का मतलब है सहाबा मुंड ते चादर भी रख दे, सिर ते पगड़ियां भी बांध दे है जी। आज कोई जनाबे वाला मुंड ते चादर रख लवे है जी, सिर ते पगड़ी बांध लवे, लोग ओनू कदामत पसंद दगिया नु पुराने ख्याल का बंदा है जनाब। देखो ए भी फैशन चलिया, ए भी फैशन है, सहाबा का फैशन, ए सहाबा का फैशन है। गल समझ आई? तवज्जो जी। फकाल रजुल, एक आदमी ने अर्ज की थी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद बत्तन नास, ए अल्लाह दे हबीब तुसां ते लोकां नूं मुशक्कत च पाता है, इन्नी तेज टुर रहे हो। हुजूर ने की किया? आया आखिरी जुमला तवज्जो, हुजूर ने की किया? मेरे आका ने फरमाया इन्नी अख्शा अन तस्बिकना इलैहिल मलाइकतु कमा सबक्तना इला हंज़ला,